السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قالت عائشة رضي الله عنها إذا دخل العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيره۔ جامع مسجد اہل حدیث واہولی کے قابل احترام ذمہ داران، یہاں کے علماء فضلاء قابل احترام بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، واقعی یہ ایک بندے مومن کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اس کام کے لیے منتخب فرما لیا کہ ہم ماہ رمضان میں زندہ رہیں، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اس موسم کی برکتوں سے، اس کی سعادتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائی، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لائق بنایا کہ ہم اس مہینے کی سعادتوں سے، برکتوں سے، فضائل سے، نوازشات سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی اور ایسے ہی مغفرت کی توفیق عطا فرما دے، ہم اپنے نام عمل کو نیکیوں سے بوجھل کر لیں، اسے بھر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مستقبل کی زندگی پورے طور پر اپنی رضا، اپنی خوشنودی، اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں جینے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، آمین یا رب العالمین۔ آج طاق راتوں میں سے پہلی رات 21ویں شب، آج ہم نے 20 روزے مکمل کیے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور یہ شب جو ہے وہ 21ویں ہے۔ انشاءاللہ ہم صبح صادق سے پھر 21ویں روزے میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ شب ان طاق راتوں میں سے، یہ رات ان طاق راتوں میں سے ایک ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت میں داخل ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مزید محدود کرتے ہوئے ارشاد فرمایا التمسوها ای لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ لوگوں، امت کے لوگوں، قدر کی رات کو جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اس سے بڑھ کر کے ہے، اس سے افضل ہے۔ علماء نے جب 1000 مہینوں کو سال میں کنورٹ کیا تو 83 سال کچھ مہینے بن گئے۔ ہم لوگ الحمدللہ ایک اچھی تعداد میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اپنی مجلس میں، ہمارے بیچ میں بزرگ بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ چند ہی بزرگ ہو سکتے ہیں، یہ ہماری مائیں بہنوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے جو 80 سال 82 83 سال کی عمر سے تجاوز کر چکا ہو۔ آپ سوچیں کہ اتنی بڑی فضیلت آپ کو پورے دین اسلام میں کسی اور رات اور دن کی نہیں ملے گی جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے خصوصی طور پر۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام مہینے کی آمد سے پہلے، رمضان کی شروعات سے پہلے یا بالکل شروع ہوتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو للکارتے تھے، ان کو حوصلہ دلاتے تھے،
ان کو ایکٹیو کرتے تھے، سرگرم کرتے تھے اور کہتے تھے ایھا الناس ان ھذا الشہر قد حضرکم، لوگو یہ مہینہ آ چکا ہے، یہ مہینہ بالکل سر پر سایہ کر رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیو، قدر کی جو سورۃ القدر میں تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک رات اس مہینے کے اندر ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے آگے کیا فرمایا تھا؟ اس حدیث کو اپنے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سب سے پہلے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے والے کو، اور پھر اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ جو مہینہ شروع ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو للکارتے تھے، ایکٹیو کرتے تھے، ان کو حوصلہ دیتے تھے، اس مہینے کے لیے تیاری کرو، اس مہینے میں کیسے عبادت کرو گے، کیسے نیکیاں اکٹھا کرو گے، کیسے اپنے دامن مراد کو نیکیوں سے بھرو گے، کیسے اپنے نام عمل کو گناہوں سے خالی کرو گے، کیسے اس کو دھو کر کے صاف کرو گے، اس کی تیاری ابھی سے کرو۔ تو شروع میں ہی اللہ کے نبی اور کوئی بات کہنے کے بجائے یہ بات مہینے کے شروع میں کہہ دیتے، یہ بات مہینے کے شروع میں کہہ دیتے۔ مہینہ آ رہا ہے، سایہ کرنے والا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خاص بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کی فضیلت سے محروم کر دیا گیا وہ حقیقت میں محروم ہو گیا۔ ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور اس مہینے اس رات کی بھلائی سے، یہ جو رات آنے والی ہے نا، اس رات کی بھلائی سے وہی محروم ہوتا ہے جس کے مقدر میں، جس کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی نہیں بلکہ برائی لکھ دی۔ جس کو اللہ نے محروم ہی کرنا ہے، محروم رہے، اس کی قسمت پھوٹ جائے، وہی اس رات کی فضیلت سے، اس کی خیر سے، اس کے اجر و ثواب سے، اس کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے برکات اور نوازشات رکھی ہیں وہی محروم ہوتا ہے اس سے۔ تو یہ اللہ کے نبی کیوں کہا کرتے تھے یہ رات جب ملے تو ہم اسے سمیٹنے کی کوشش کریں، اس کی برکات سے اپنے دامن مراد کو بھرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے، کیا مرد، کیا خاتون، کیا جوان، کیا بچہ، کیا بوڑھا، سب کے سب مخاطب ولا یحرم خیرہا الا محروم، اس رات کی بھلائی سے وہی محروم ہوتا ہے جس کی مقدر میں محرومی لکھی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں جب رمضان آتا کان یجتہد فیہ ما لا یجتہد فی غیرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنی عبادات میں، اپنی ریاضت میں، اپنی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے کاموں میں اتنی محنت کرتے جتنی غیر رمضان میں محنت نہیں کیا کرتے تھے۔ اور جب اس مہینے کا آخری عشرہ آتا جس کی شروعات آج ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو کان یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، اس آخری عشرے میں آخری 10 راتوں میں اتنی محنت کرتے جتنی آپ اس سے پہلے کے 2 عشرے میں نہیں فرماتے۔ تو یہ ٹاپ سب سے اونچا والا مرحلہ ہے عبادت کا، بندگی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کا خیر حاصل کرنے کے حوالے سے یہ سب سے کریم ٹائم ہے، سب سے قیمتی ٹائم ہے آخری عشرہ۔ اسی لیے امت کی علماء کہتے ہیں مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، یاد رہے کہ تم ایسا نہ ہو کہ اس آخری عشرے میں ویسے ہی عبادت کرو جیسے تم نے 2 عشرے گزارے ہیں۔ نہیں، جو کچھ رہ گیا ہے، چھوٹ گیا ہے، کوتاہی رہ گئی ہے اور ہم نہیں حاصل کر سکے، اس کی تلافی کرنے کے لیے آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، سبوں کو اس آخری عشرے سے اپنی ہونے والی کمیوں کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ یہ موقع دوبارہ ملیں گے نہیں کہا جا سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم سب زندہ ہیں،
باحیات ہیں، صحت عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، اس کا صیام، اس کا قیام، اس کا تلاوت کلام، اس کی تسبیحات و اذکار، اس کی دعائیں، مناجات، آخری شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، وتر کی نماز، لمبا لمبا قیام میرے بھائیوں ہم کر رہے ہیں۔ اور اس کے اندر جس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتا ہے، وہ عمرے کے لیے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا بھی سفر کرتا ہے، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اعتکاف بھی کرتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ مزید نیکیوں سے اپنے دامن مراد کو بھرتا ہے۔ اس لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، ضائع نہ ہو جائے، موقع فوت نہ ہو جائے میرے بھائیوں، یہ فرصت جو ملی ہے یہ کہیں ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور ہمت باندھیں، حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں، گرچہ مشقت ہے، مشقتیں ختم ہو جائیں گی، مشقتیں بھول جائیں گی، نیکیوں کا ذخیرہ نام عمل میں نوٹ ہو جائے گا، اور گناہ کریں گے تو گناہوں کی لذت تھوڑی دیر تک ملے گی، لیکن گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہو جائے گی اور نام عمل میں گناہ ہمیشہ کے لیے نوٹ کر دیا جائے گا۔ اس لیے گناہوں کی لذت تھوڑی دیر ملتی ہے لیکن گناہ نوٹ ہو جاتا ہے، اور عبادت کی، نیکیوں کی مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ بھول جاتی ہے، مشقت انسان بھول جاتا ہے اور اس کے نام عمل میں نیکیوں کا انبار اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اپنے بندوں پر اس کی رحمت ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم کا ایک نمونہ ہے میرے بھائیوں کہ وہ ہمارے لیے ایسے موقع، بہار کے، فضائل کے، نیکیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتا ہے تاکہ کم ٹائم میں زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اکٹھا کر لیں۔ یہ بونس ٹائم ہے، یہ بہت زیادہ نیکیوں کو اکٹھا کر لینے کا چانس ہے اور آنے والے مستقبل کی زندگی کو سنوار لینے کا موقع ہے میرے بھائی۔ اس لیے نہیں رمضان آیا ہے کہ رمضان میں نیکیوں کے کام کر لیں اور اس کے بعد رمضان ختم ہونے کے بعد آزاد ہو جائیں۔ رمضان ختم ہو سکتا ہے لیکن ہم اسلام کے دعوے دار ہیں، مسلمانیت ہماری باقی رہے گی، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری بندگی کا وعدہ باقی رہے گا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھکاری ہیں، اس کے سامنے اپنی حقارت، اپنی محتاجی، اپنے فقر کا اظہار کرنا ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ اسلام نہیں ختم ہوگا، رمضان ختم ہو جائے گا لیکن اسلام ختم نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کے بندے، بندگی کا ماحول کب ختم ہوگا؟ ختم نہیں ہوگا بلکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، بندے رہیں گے۔ اس لیے اس رمضان سے یہ تربیت بھی لینی ہے کہ ہمارا ایمان ثمر جائے، اس کے اندر روشنی پیدا ہو جائے، اس کے اندر زینت آ جائے، اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ ہمارے اعمال میرے بھائیوں، جو عام طور پر ہم اعمال نہیں کرتے، اعمال میں کوتاہیاں کرتے ہیں، ان اعمال، نیکیوں کے اعمال کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہم ہمت کرنے لگے۔ آج اگر ہم ماہ رمضان کی شب میں گھنٹے، 100 گھنٹے کھڑے ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا نہیں تو کم از کم فرائض کی پابندی کرنے کی تو توفیق عطا فرمائے، اور فرائض کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگر گھنٹہ، 100 گھنٹہ ہم نہ کھڑا ہو سکیں تو کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ جو توفیق دے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لے جائیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے ہم اسے ادا کریں۔ یہ رمضان تربیت گاہ ہے، یہ رمضان مدرسہ رمضانیہ ہے، جیسا کہ امت کے علماء لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ایک تربیت کا موسم ہے جس میں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی تربیت ملتی ہے۔ روزہ ہے، نماز کی پابندی تو ہمیشہ ہی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، لمبا لمبا قیام ہے، فرائض کے علاوہ نفل نمازیں ہیں، اس کے علاوہ اس کے اندر صدقہ و خیرات ہے، اس کے اندر اعتکاف ہے، اس کے اندر میرے بھائیوں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات ہے، تنہائی کی دعائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار ہے۔ اس کے اندر آخر میں چلتے چلتے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی موقع دیا ہے کہ ہمارے روزوں میں کوتاہی ہو جائے تو ہم زکوٰۃ الفطر کے ذریعے سے اس کی تلافی کر دیں۔ یہ ساری نیکیاں کیوں اکٹھا کر دی گئی ہیں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تربیت دے دے اس ایک مہینے میں کہ ہم اس کے بعد سال کے بقیہ 11 مہینے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔
یہ مقصد ہے رمضان کا، یہ رمضان کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ چند باتیں اس رات کی مناسبت سے یا آخری عشرے کے آغاز کی مناسبت سے آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ اللہ عز و جل مجھے سب سے پہلے اس مہینے کی آخری ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بھائیوں کو بھی ہمیں تلقین کرنی ہے، اپنی بہنوں کو بھی تلقین کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائیوں کو بھی، بہنوں کو بھی، سبوں کو اللہ عز و جل ان قیمتی لمحات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی تربیت سے پوری زندگی سنوار لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقویٰ کر کے مہینہ نہ گزرے، تقویٰ کر کے مہینہ گزرے اور تقوی کی تربیت ایسی ملے کہ بقیہ 11 مہینے بھی ہماری زندگی کے تقوی کی سائے میں گزرے، تقوی کی چھاؤں میں گزرے، ہم ایک تقویٰ شعار سچے پکے مومن متقی کی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، اس پہلی اس شب کی مناسبت پر جو آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اس ملاقات کے موقع پر جو چند باتیں عرض کرنا ہے اپنی ذات کے لیے، آپ تمام بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے خاص طور پر، وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ساری تربیت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پیغام لے کر کے آگے بڑھنا ہے کہ دیکھیے، انسانی زندگی کے اندر سب سے قیمتی چیز تو عقیدہ ہے۔ عقیدہ سب سے قیمتی چیز ہے، یہ اصل الاصول ہے، یہ جڑ ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ بنیاد ہے، یہ نیو ہے جس پر سارے دین کی عمارت قائم ہے۔ تو یہ تو ایک دم پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اگر جڑ ہی بگڑ جائے، اس کے اندر کھوکھلا پن آ جائے، اس کے اندر سڑن آ جائے، اس کے اندر کمزوری آ جائے، پھسپھسا پن آ جائے، تو ہم اس کے اوپر کی دیوار کتنی بھی خوبصورت بنا دیں، تو جڑ کمزور ہے تو ایک دن تو بہرحال وہ عمارت ڈھہ جائے گی، منہدم ہو جائے گی۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ عقیدہ۔ اور عقیدہ جب کہا جائے تو عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کی وہ چیزیں، دین اسلام کی وہ بنیادی چیزیں، جڑ کی چیزیں، جس کا ایک مسلمان کو سب سے پہلے اپنے دل کو اس کے اوپر باندھ لینا ضروری ہے، اپنے دل کو اس پر جما لینا ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی خلل پیدا ہوگا تو پھر پوری عمارت اس کی بنیاد پر متزلزل ہو جائے گی، ڈھہ جائے گی۔ اب اس عقیدے کے اندر کئی چیزیں ہیں۔ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، عقیدہ اللہ کے رسولوں کے بارے میں، عقیدہ اللہ کے فرشتوں کے بارے میں، عقیدہ آخرت کے بارے میں، عقیدہ اللہ کی کتابوں کے بارے میں، عقیدہ تقدیر کے اچھے برے ہونے کے بارے میں، یہ سب عقیدے کے حصے ہیں۔ اب اسی لیے جب کبھی کبھی ہم لوگ توحید کہتے ہیں اور کبھی کبھی عقیدہ کہتے ہیں تو یاد رہے کہ عقیدہ توحید کا نام نہیں ہے، بلکہ توحید اسلامی عقیدے کا ایک سب سے اہم پارٹ ہے، یعنی عقیدے کا وہ حصہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ جو عقیدہ اللہ سے متعلق ہے اسی کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے، اسی کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ، اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی خلل، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوتاہی، ذرا برابر بھی رواداری کے نام پر، جو رواداری بولتے ہیں نا، رواداری کے نام پر عقیدے میں کوئی رواداری ہے نہیں، اس لیے رواداری کا لفظ ہی عقیدے کے باب میں استعمال کرنا درست نہیں، بلکہ وہ دراصل مداہنت ہے، رواداری نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھوتا ہے، وہ تلاؤب ہے، وہ کھلواڑ ہے، وہ نظر انداز کرنا ہے، وہ سرنڈر ہونا ہے عقیدے کے باب میں۔ اس کی کوئی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے۔ چھوٹا ہو، بڑا ہو، عزیز ہو، قریب ہو، باپ ہو، ماں ہو، کنبہ ہو، قبیلہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے حق کے معاملے میں کسی بھی طرح کا کوئی سمجھوتا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کا حق سب سے زیادہ اس بات کا حق ہے، حقدار ہے کہ اسے پورے طور پر فلی ادا کیا جائے۔ اسی بات کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ یاد ہے نا، روایت سب جانتے ہیں، مشہور روایت ہے، خالی اس میں ایک نقطے کو سمجھنا ہے کہ عقیدہ کیوں امپورٹنٹ ہے، اور عقیدے سے پہلے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور عمل اگر عقیدہ صحیح ہے اور عقیدے پر اتنا تکیہ ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں سمجھتے ہیں تو عقیدہ غلط ہے۔ سمجھنے کا مسئلہ کیا ہے؟ سمجھنے کا مطلب یہ کہ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو عمارت کتنی بھی اچھی بنائی جائے، فاؤنڈیشن غلط ہے تو پوری عمارت کا کوئی فائدہ نہیں۔
اس لیے عمل سے پہلے عقیدہ ضروری ہے، عقیدے کی اصلاح ایک دم مست، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی خلل، کوئی کمزوری، کوئی، آپ جان لیجئے ہماری نماز مسلسل چل رہی ہے، ہمارے روزے مسلسل چل رہے ہیں، ہماری زکوٰۃ مسلسل دی جا رہی ہے، ادا کی جا رہی ہے، اور دیگر عمرے ہیں، صدقات ہیں، خیرات، سب چل رہا ہے، لیکن ہمارے عقیدے کے اندر کہیں تھوڑا سا خلل ہے تو یہ سب کیا کرایا ہوا کرنے کے باوجود بھی ہم دائرہ اسلام سے باہر نکل جائیں گے۔ اسی کو اسلام کے اندر نواقض کہا جاتا ہے، نواقض الاسلام، یعنی وہ عقیدے کو ڈیمیج کرنے والے 10 کام جس کی بنیاد پر عقیدے، جس کی بنیاد پر اسلام ٹوٹ جاتا ہے، اسلام کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے، اسلام کی وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین جڑا ہوا ہے۔ اس لیے بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میرے بھائیوں، ہم سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اللہ کو شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے سارے مذاہب سے نکال کر ہمیں اسلام، دین اسلام کے ماننے والوں میں پیدا فرمایا، اور پھر اس کے بعد اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شرک سے، ہمیں کفر سے، بت پرستی سے یا بدعقیدگی سے، انحراف سے، قبر پرستی سے، شخصیت پرستی سے اور دنیا بھر کے انحرافات سے، چاہے وہ اعتزال ہو، چاہے وہ جہمیت ہو، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کا انکار ہو، چاہے وہ خروج ہو، بغاوت ہو، چاہے وہ مثال کے طور پر صوفیت ہو، چاہے وہ مثال کے طور پر رافضیت ہو، شیعیت ہو، کوئی بھی انحراف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا کر کے اس خالص راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جس راستے پر نبی کے صحابہ چلتے رہے، صحابہ کے بعد ان کے ساتھی تابعین چلتے رہے، ان کے بعد اسی راستے پر امت کے تبع تابعین، ائمہ، علماء، فقہاء، محدثین چلتے رہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر بشارت سنائی ہے۔ سب سے پہلے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، پھر اس کے بعد ہم اپنی علم کی کمزوری کی وجہ سے، ماحول کے دباؤ کی وجہ سے، میڈیا کے آسمانی حملہ کرنے کی وجہ سے، بہت سارے انسانی جناتی شیطانوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں عقیدے میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہمیں، لیکن عقیدے کا خلل پیدا ہوتا ہے اور ہم اس سے گزر کر کے آگے نکل جاتے ہیں، نہیں جان پاتے کہ عقیدے کے خراب ہونے سے ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا، ہمارے عمل کا کیا حال ہوگا۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک شخص ساری نمازیں، سارے روزے، سارے زکوٰۃ، سارے حج سب کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ علم غیب اللہ کے سوا کسی اللہ کے مقرب بندے کو بھی حاصل ہے۔ اب بظاہر تو آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، سوچتا ہوگا ایسا، لیکن نمازی ہے، روزے دار ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی راہ میں عمرے کرتا ہے، حج کرتا ہے اور دیگر بہت سارے خیر کے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے۔ ہاں کچھ سوچا ہوگا، وہ سوچ اس کی اچھی نہیں ہے، وہی جو سوچ ہے وہی عقیدہ ہے، وہی جو سوچ ہے وہی عقیدہ ہے۔ اس نے کیوں سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا بھی کوئی غیب جانتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آپ اعلان کر دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمینوں میں، آسمانوں میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، نبی کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے۔ آپ کہیے، یہ بھی کہیے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ اللہ ہی غیب جانتا ہے، اگر میں غیب جانتا ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جان رہا ہوتا، اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا اور نقصان اتنا بھی نہیں پہنچتا۔ بھئی جس کو پتا ہو آگے کیا ہونے والا ہے، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، وہ میرے بارے میں کیا اچھا سوچتا ہے، کیا برا سوچتا ہے، اس کی اچھی نیت، اس کی بری نیت، اس کا نظریہ، اس کی سازش، اس کی عیاری، اس کی مکاری، اس کے پروپیگنڈے، اس کی سازشیں سب پتا ہو کسی آدمی کو، تو بھلا بتاؤ اس کا ایک بھی نقصان ہو سکتا ہے؟ کیسے نقصان ہوگا؟ سب معلوم ہے نا کیا کرنے والا ہے، دھوکہ کون دے گا،
بے ایمانی کون کرے گا؟ لوٹ کھسوٹ کون کرے گا؟ بے وفائی کون کرے گا؟ اگر پتہ ہو تو آدمی کیوں معاملہ کرے گا اس آدمی سے؟ لیکن چونکہ ہمیں نہیں معلوم ہے، اسی لیے دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اس کی ایک مثال یہ بھی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر ایک آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء غیب جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالح بندے غیب جانتے ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے جو اللہ کے سوا اللہ کے بالکل مقرب ترین بندے کو دے رہا ہے، لیکن وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جس کو وہ حق دے رہا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کنت ردف النبی یا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں ایک گدھے پر یا ایک سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے کہا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے، اور یہ جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کے بندوں کا حق کیا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا نہیں معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی آپ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم اللہ کا حق کیا ہے ہم بندوں کے اوپر، ہمارا حق کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تو سنتے جاؤ، فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ حق ہے۔ حق جانتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا اس کے اوپر اتنا نکلتا ہے، میرا حق ہے آپ کے اوپر، یعنی میرا اتنا نکلتا ہے آپ کے اوپر، وہ آپ کو مجھے دینا پڑے گا۔ تو میرا حق ہے کس کے اوپر؟ آپ کے اوپر۔ آپ کا حق ہے مجھ پر، یعنی آپ کا اتنا مجھ پر نکلتا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں وہ آپ کو ادا کروں۔ حق کا معنی یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ عبادت کا کام سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، بہت لمبی بات نہیں کرنا ہے مجھے مختصر ہی بات کرنی ہے۔ ایک بات صرف یہاں پر کہہ کر کے میں بات اگلے نقطے کی طرف بڑھاؤں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ بھی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ایک ذرہ بھی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ہے نا۔ اچھا، دوسری والی بات رہ گئی، مکمل کر لیں حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کے بندوں کا حق یہ ہے، دوسرا والا، کہ اگر بندے یہ حق ادا کر دیں اللہ کا، کون سا حق ادا کر دیں؟ اللہ کی ہی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو اللہ تعالیٰ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو عذاب نہ دے۔ سمجھ گئے نا؟ اب دو حق ہو گئے، ایک حق اللہ کا بندوں پر ہے اور ایک بندوں کا حق اللہ پر ہے۔ پہلے والا جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم بندوں کے اوپر ہے، یہ حق واجب ہے، ضروری ہے، مست ہے، اس کے بغیر نہیں چلے گا۔ اگر ہم نے اس میں کوئی بھی کوتاہی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، اللہ کا عذاب، اللہ کی جہنم، اللہ کی گرفت اور جنت کی نعمت سے محرومی ہمارے حصے میں آئے گی۔ اور دوسرا والا جو حق ہمارا اللہ پر نکلتا ہے، کچھ نہیں نکلتا ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہمارا کیا نکلتا ہے؟ غلام کا اللہ پر کچھ نکلے گا؟ کسی فقیر کا، کسی آقا پر نکلے گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس نے خود اپنے اوپر ہمارا حق واجب کر لیا ہے۔ جاؤ میرے بندو، اگر تم میرا حق ادا کر کے آؤ گے، شرک نہیں کرو گے میرے ساتھ، تو میں حق تمہارا اپنے اوپر سمجھتا ہوں کہ میں تمہیں قیامت کے دن عذاب نہیں دوں گا۔ تو پہلا والا حق تو مست ہے ہمارا، ہمارے اوپر واجب ہے کہ اللہ کا حق دیں، کیونکہ ہم غلام ہیں۔
ہم بندے ہیں، وہ خالق و مالک ہے، وہ معبود حقیقی ہے، وہ مدبر ہے، وہ منتظم ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہم کو دینے والا ہے۔ ایک ذرہ بھی اگر ہمیں اس زندگی میں کچھ ملتا ہے تو ہمارے رب کا دیا ہوا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم پر جو بھی نعمت ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ تو اللہ کا حق ہے کہ نہیں ہمارے اوپر؟ ایک ایک ذرہ، ایک ایک نعمت کا ذرہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو بھلا بتاؤ کہ عبادت اس کی ہی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس کے علاوہ بھی کسی کی کوئی نعمت ہے؟ تو بھلا کس کا حق بنتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو پارٹنر بنا لیا جائے، اس کو اتنا شریک کر لیا جائے؟ ایک کسی کا بھی حق نہیں بنتا۔ لیکن دوسرا والا حق کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ میں نے حق ادا کر دیا ہے اس لیے خبردار عذاب نہیں دے سکتے آپ ہمیں؟ کہ بندہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارا حق اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جو حق ہمارا والا اللہ پر ہے یہ جبرن نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، بلکہ یہ فضل من اللہ و نعمہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور فضل، بطور احسان، بطور انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر ہمارا حق خود واجب کر لیا ہے کہ اے میرے بندو اگر تم شرک کر کے نہیں آؤ گے، سچا عقیدہ خالص بندگی لے کر کے آؤ گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ایک ذرہ بھی عذاب نہیں دوں گا۔ تو یہ فرق ہے۔ اب ہمیں ایک دم پیور عقیدہ، ایک دم خالص عقیدہ کیسے ہم رکھیں گے؟ کیسے رکھیں؟ ہماری توحید خالص کیسے ہوگی؟ ابھی ایک ہی نقطے پر بات ہو رہی ہے۔ عقیدے میں ہم نے کہا نا کہ 6 چیزیں آتی ہیں نا، مجموعی طور پر 6 چیزیں آتی ہیں اور پھر اس کی تفصیلات اس کے اندر ہے کہ نہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالقدر، ہے نا، و بالیوم الآخر و بالقدر خیرہ و شرہ۔ 6 چیزیں، یہ پورا ایمانیات کا باب ہے، عقائد کا باب ہے۔ پہلے والی بات آمنت باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، جس کو ہم حق توحید کہتے ہیں، حق عبادت کہتے ہیں، حق اخلاص عبادت کہتے ہیں۔ یہ ایک پہلا والا پارٹ ہے۔ اس کو اگر ہمیں ایک دم کھڑا رکھنا ہے، اے اہل حدیثوں، اے نوجوانوں اہل حدیثوں کے، اے بزرگوں اہل حدیثوں کے، اے ماؤں اہل حدیثوں کی، اے بہنوں اہل حدیثوں کی، اگر ہمیں اپنا عقیدہ ایک دم ستھرا توحید کا خالص رکھنا ہے تو ہمیں 2 باتیں یاد رکھنی ہیں، 2 نکتے یاد رکھو۔ توحید خالص، توحید خالص، ایک دم خالص، پیور، بغیر ملاوٹ کے۔ تو ہمیں 2 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک بات کا تذکرہ اس حدیث میں آ گیا، ایک بات کا تذکرہ اس حدیث میں آ گیا اور دوسری آیتوں میں بھی موجود ہے، اور دوسری بات کا تذکرہ آیتوں کے اندر بھی موجود ہے اور حدیثوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا جو توحید کا عقیدہ ہونا چاہیے اور اس کی فکر ہونی چاہیے۔ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، ایک تو ہم نے شکریہ ادا کیا کہ ہم الحمدللہ خالص عقید توحید پر، نبی کی سنت پر چلنے والے اہل الحدیث ہیں، لیکن بڑے فتنے ہیں، بڑے خطرناک مسائل ہیں، بڑی تباہیاں ہیں، مختلف اطراف و جوانب سے ہم پر حملہ ہے، ہم پر حملہ، ہمارے عقیدے کو کیسے ڈیمیج کر دیا جائے، ہمارے نوجوانوں کو، ان کے عقیدوں کو، ان کی راہ کو کیسے خراب کر دیا جائے۔ پورا طوفان دنیا کے گوشے گوشے سے پھیلا ہوا ہے، مختلف فرقے، دھڑے، پارٹیاں، گروپ جتنے بھی دنیا کے اندر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، ان سب کا حملہ اگر کسی کے اوپر ہے اور کسی کا نقصان ہو سکتا ہے تو اہل حدیث کا، ان کے نوجوانوں کا، ان کے بزرگوں کا، ان کے بچیوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ورنہ ہر طرف تو ویسے بھی انحراف موجود ہے، ہر طرف انحراف موجود ہے، یہ واحد میرے بھائیوں اسی پر سارے حملے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں اس لیے فکر کرنی ہے، اہل حدیثوں کو یہ دماغ میں، دل میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے ہم تو جنتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو توحید کا ہے، ہمارا عقیدہ توحید کا ہے، جنت تو ہمارے لیے ہے، بس یہ کہیں ہمیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم بالکل مطمئن ہو جائیں اور سو جائیں آرام سے کہ اب ہمارا کیا بگڑنے والا ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم نے کہیں یہ نظریہ پیدا کیا تو ہمارا عقیدہ ضائع ہو سکتا ہے اور بات لمبی نہ ہو جائے۔ ہندوستان کے وہ علاقے
جو جماعت اہل حدیث کا مرکز مانے جاتے تھے، بنگال کا وہ سرحدی علاقہ، کلکتہ، مرشد آباد، ارریہ، پورا خطہ 30 لاکھ اہل حدیثوں کا سب سے بڑی جماعت کا علاقہ تھا، اہل حدیث تھے۔ آج ان کے گھروں میں فضائل اعمال کی تلاوت ہو رہی ہے، آج ان کے گھروں میں تفہیم القرآن پڑھا جا رہا ہے، آج ان کے گھروں کے اندر منتخب احادیث کی تلاوت کی جا رہی ہے، آج ان کے ہاں تبلیغی نصاب پڑھا جا رہا ہے۔ یہ نوبت کہاں سے آ گئی؟ وہ جہاں سے بڑے بڑے پہاڑ جیسے علماء پیدا ہوئے، خالص قرآن، خالص توحید، سنت کا عقیدہ اور علم بلند کرنے والے، انہی کے گھروں میں انحرافات کہاں سے پیدا ہو گئے؟ کیونکہ وہ سو گئے مطمئن ہو کے، اور نتیجہ آج یہ ہو گیا کہ حیرانی ہوتی، وہاں جا کر کے محرومی دکھائی دیتی، افسوس کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہو گیا، یہ تو ہماری ساکھ ہے، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اور یہاں آج ہمارے گھروں کے اندر یہ صورتحال ہو گئی۔ تو یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اس لیے کبھی غفلت کا شکار نہیں ہونا۔ میں ایک بات حدیث کے حوالے سے پیش کر دوں، ایسا نہ ہو کہ میں کوئی صرف اور صرف میدان اور گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ جانتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کی اہمیت دیکھو، اور پہلے جائیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، امام التوحید ہے کہ نہیں ہے؟ امام التوحید، امام الحنفاء کہنے والی شخصیت، میرے بھائی کیا کہتے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ پروردگار مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچانا کہ ہم کہیں بتوں کی پرستش نہ کرنے لگے، بتوں کی پوجا نہ کرنے لگے۔ وہ نبی جس نے اپنی کلہاڑی سے بتوں کے سر توڑے تھے، تہس نہس کیا تھا، اور بڑے والی بت کی گردن میں کلہاڑی لٹکا دی تھی۔ بل فعلہ کبیرہم، پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو کس نے توڑا ہے؟ من فعل بہذا، من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ درگت کس نے کی ہے؟ پتا نہیں۔ بل فعلہ کبیرہم، پوچھو اس سے، اگر یہ بات کرتا ہو تو بتائے گا تمہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ نبی دعا کرتا ہے، عقیدے کی فکر، عقیدے کی فکر دیکھو ابراہیم خلیل اللہ، جو ساری دنیا میں توحید کے امام ہیں، اتنا اونچا مقام اس امت کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی اتباع کرو۔ کس کی اتباع کرو؟ بل وَلِتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کی پیروی کرو، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلو۔ کیا ملت تھی؟ ہمارا کوئی تعلق نہیں مشرکوں سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں بدعقیدوں سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں رب کے در کے چھوڑ کر کے دوسروں کے دروں پر سر جھکانے والوں سے۔ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ کے سوا تم جس کی پرستش کرتے ہو ان سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ اعلان کرنے والا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عقیدے کی اتنی فکر کہ دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میرے بچوں کو، میرے بیٹوں کو بچانا کہ ہم بتوں کی پوجا نہ کریں۔ ہمیں کتنی پرواہ ہونی چاہیے، اس لیے ہمیں غرہ ترہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اللہ کی حمد کرنی کہ اللہ نے ہمیں یہ عقیدہ اور ایمان عطا فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو بچانے کے لیے ہمیشہ علم حاصل کرنا، علماء سے جڑے رہنا، فتنوں سے، فرقوں سے، پارٹیوں سے، جاہلوں سے اور دنیا بھر کے لوگوں سے، نااہلوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں خطرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور ہمارے اور آپ کے نبی، انسانیت کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، دعا میں کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں جانتے ہوئے، اور تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، اس بات کی مغفرت چاہتا ہوں کہ کہیں لا علمی میں کوئی شرک والا کام نہ مجھ سے ہو گیا۔ نبی کو اتنی پرواہ ہے تو ہم امتیوں کو کتنی اپنے عقیدے کی بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے
اور ہمیں ٹٹولنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اپنی علماء سے جڑ کر کے رہنا ہے، تاکہ ہمارے عقیدے، ہمارے منہج کو کوئی، میرے بھائیوں، کوئی دیمک نہ لگ جائے۔ خطرہ ہے، خطرناک حالات سے زندگی گزر رہی ہے، اس لیے ہمیں اس بات کی پرواہ کرنی ضروری ہے۔ اچھا جناب، اچھا اب عقیدہ تو ہمارا صحیح ہو گیا الحمدللہ، تو عقیدے کے بعد اچھا میں ایک بات چھوٹ گئی، پھر وہ بات چھوٹ گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اگر ایک دم خالص عقیدہ کرنا ہے تو ہمیں دو باتوں کو یاد رکھنا ہے نا۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے عبادت میں شریک نہیں ٹھہرانا ہے، کسی کو، اور دوسرا ہے کچھ بھی، کسی کو بھی اور کچھ بھی، دونوں چیزوں سے اللہ کی عبادت کو پاک کرنا ہے، اللہ کے حق کو پاک کرنا ہے۔ اگر ہم نے کسی سے بھی کچھ بھی سے اگر اللہ کے حق کو پاک کر دیا تو ہماری توحید خالص ہو جائے گی۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا۔ میرے بھائیو، سورہ کہف کی آخری آیت کریمہ، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، اسے یقین ہے، ایمان ہے آخرت پر کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، نیک عمل کرے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ملا ہے اس پر عمل کرے۔ آپ کی سیرت، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا فتویٰ، آپ کا فیصلہ، آپ کا رہن سہن، آپ کی سیرت اور آئیڈیل کو سامنے رکھ کر کے عمل کرے، یہ عملاً صالحاً، یہ نیک عمل ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ کسی کو بھی، یعنی شخصیت کوئی بھی ہو، جاندار شخصیت، جاندار شخصیت کوئی بھی ہو، نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، جبریل ہو، اللہ کے ساتھ شریک کیا جانے والا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مکھی ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، شریک تو شریک ہے، شریک تو شریک ہے، کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ نہ جبریل کا حق پہنچتا ہے، نہ میکائیل و اسرافیل کا، نہ محمد الرسول اللہ کا، نہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، کسی کا بھی حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حق عبادت میں ذرہ برابر بھی شریک کیا جائے۔ دیکھا آپ نے، یہ کیا ہے؟ احدن، کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور جو حدیث ہم نے پڑھی ہے، بات لمبی نہ ہو، اس حدیث میں کیا ہے؟ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کچھ بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ پہلے والی کسی کو، جاندار، چاہے انسان ہو، حیوانات ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، کوئی بھی ہو، جاندار کو کوئی کہا جاتا ہے، اور کوئی بے جان چیز ہو تو اس کو کچھ کہا جاتا ہے، چاہے وہ دیوی دیوتا ہو، پتھر ہو، مورتی ہو، لکڑی ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارہ ہو، علم ہو، شدہ ہو، پنچ، کوئی بھی ہو، بے جان یا جاندار کسی کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ٹھہرانا۔ اگر ہم نے اس کی پابندی کر لی تو ہمارا عقیدہ توحید کے بارے میں کیا ہو جائے گا؟ خالص ہو جائے گا۔ بڑی وہم پرستی آج کل آ گئی ہے، اہل الحدیث کے اندر بھی آتی جا رہی ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اہل حدیثوں کے اندر وہم پرستی داخل ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں آج کل پچھلے چند سالوں سے کس طرح سے اہل الحدیث کے اندر بھی، میرے بھائیوں، علاج کے نام پر، رقیے کے نام پر، دم کے نام پر، جھاڑ پھونک کے نام پر بہت سارے لوگ داخل ہو رہے ہیں، اور جب آتے ہیں علاج کرنے کے لیے تو واہولی میں کوئی بھی جن، شیطان اور جادو ٹونے کا مریض نہیں تھا، لیکن کوئی آتا ہے رقیہ اور دم چھاڑ کرنے والا تو ایسا لگتا ہے کہ آدھا واہولی سب کے اوپر جن سوار ہے اور آدھے لوگ جادو میں ملوث ہیں۔ یہ وہم ہے، وہم ہے۔ کھانسی آ جائے کسی کو، دوا لے نہ ٹھیک ہو
چیک اپ کرا لے نہ ٹھیک ہو اور اس کے بعد دوا علاج کراتے کراتے تھک جائے، 1 مہینہ ہو جائے نہ آرام ہو، تو اس کے بعد یہ وہم آتا ہے کہ پھر کوئی جادو کا کام ہوگا، کسی شیطان کا کام ہوگا، کسی خبیث کا کام ہوگا، کسی نے کوئی کر کے کھلا دیا ہوگا، کسی کا کوئی اثر ہو گیا ہوگا۔ یہ وہم اہل حدیثوں میں کہاں سے آ گیا میرے بھائیوں؟ ہم تو وہ عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ہم اس خصوصی باتوں پر کیسے یقین کر لیتے ہیں؟ اور افسوس کہ ایسے لوگ ہمارے بیچ میں گھستے ہیں، اہل حدیث کے نام پر مولوی صاحب، حافظ جی، عالم صاحب، راقی صاحب علاج کرنے والے کے نام پر گھستا ہے اور ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی دیکھ تو بہت تھک چکا، علاج کرا کر کے نہیں کچھ کام کر رہا ہے، تو اب تو ذرا سا یہ راستہ بھی دیکھ لے، ہو سکتا ہے واقعی کسی نے کچھ کر دیا ہو۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا آدمی سوچتا ہے ہماری بھی تو فلاں بیماری نہیں ٹھیک ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے ہم پر بھی کچھ ہو گیا ہو، وہ ہمارے بھائی کو ایسا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے ایسے ہی کچھ ہو، ہمارے بیٹے کو ایسا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے ایسے ہی کچھ ہو، ہماری بیوی کو ایسا ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہو۔ پھر دھیرے 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 لگتا ہے کہ سارے لوگ وہم کی بیماری میں گھستے چلے گئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ عقیدے کی کمزوری ہے، عقیدے کی کمزوری ہے میرے بھائی، اور یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، بڑا نازک ہے، اس پر بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے ابھی، یہ اس پر بات نہیں کرنا ہے، اشارہ کرنا تھا کہ ہمارے عقیدے کیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ تو شیئن اور احدن، اس سے اپنے عقیدے کو بچانا ہے میرے بھائی۔ ہم نے تو وہ عقیدہ سیکھا ہوا ہے، وہ عقیدہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ایک ایمان والے کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی ہے۔ ایمان ہمارا ہونا چاہیے، پوری امت مل کر کے ہمیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنے کے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے ہماری قسمت میں۔ پوری دنیا مل کر کے ہمیں فائدہ پہنچانی چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنے کے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھ دیا ہے۔ آج آتا ہے دم جھاڑ پھونک کرنے والا اہل حدیثیت کے نام پر اور کہتا ہے تمہاری بیوی کے اندر 2 جن ہیں، ایک فنا دھرم کا ہے، دوسرا فنا دھرم کا ہے، اس کے اندر 4 جن ہیں، وہ فنا عقیدے کا ہے، وہ یہاں کا ہے، وہ وہاں کا ہے، اس طرح سے، اور ہم اس پر یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں، صبح شام علاج کرواتے ہیں، 5,000 10,000 فیس دیتے ہیں، اور وہ میرے بھائیوں مال بھی لوٹتا ہے اور بہت ساری جگہوں پر عزت و آبرو کے ساتھ بھی کھلواڑ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا ہے۔ یہ ہم کہاں سے اس میں پھنس گئے میرے بھائیوں؟ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھ لینا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھ لو، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ میرے بھائیوں تو کیا وہ آ کر کے پڑھے گا تو کچھ الگ کام کرے گا؟ آپ قرآن پڑھیں گے، وہ قرآن پڑھے گا، دونوں میں کچھ الگ ہے کیا؟ کوئی میڈیکل سائنس تھوڑی نہ ہے کہ ایکسپیرینس کی ضرورت ہے، بڑے ڈگری ہولڈر کی ضرورت ہے، MBBS اور MD کی ضرورت ہے، وہ آئے گا تو زیادہ اچھا علاج کرے گا، بڑا سرجن ہے تو زیادہ اچھا سرجری کرے گا۔ یہ قرآن ہے، آپ کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تاثیر اللہ کے کلام کے اندر ہے، پڑھنے والے میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں عقیدہ ہے؟ لیکن نہیں، اتنے واقعات ہم نے سنے ہیں نا، بیان نہیں کیے جا سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کو بلایا تھا، اس نے بہت پڑھا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ فلاں نے آ کر کے پڑھا تو بڑا فائدہ ہوا۔ تو فلاں نے آ کر کے پڑھا تو اس میں کیا تھا بھائی؟ کیا تھا؟ اس کا مطلب تاثیر پڑھنے والے میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ عقیدے کا فساد ہے کہ نہیں ہے جو ہمارے اندر داخل ہو رہا ہے؟ اور ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اس طرح کی بہت سارے جھمیلے ان کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اہل حدیثوں کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی اور دیمکوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، پنجے گاڑنے والوں سے، ورغلانے والے، بہکانے والوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جب بھی کوئی معاملہ ہو جائے، مریض کا علاج کرواؤ، ڈاکٹری میڈیکل سائنس کا علاج کرواؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتیں مریض کو پڑھنے کے لیے کہو، آپ خود پڑھو، دم کرو میرے بھائیوں، اذکار پڑھو، تسبیحات پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اپنی ذات کو، اپنے گھر کو، اپنی آفس کو ہر طرح کی گندگی سے، برائیوں سے، منکرات سے پاک کرو۔ یقین رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو شفا دینا ہوگا تو شفا دے دے گا، فلاں کے آنے سے شفا ملے گی۔ یہ عقیدہ شرکی عقیدہ ہے، کیونکہ شافی اللہم انت ربی، بلکہ اور بھی کئی حدیثیں ہیں،
میرے بھائی اللہم رب الناس اذہب الباس یا اللہم مذہب الباس. میرے بھائی کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انت الشافی لا شفاء الا شفاء لا شافی الا انت. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اس کے آنے میڈیکل سائنس میں سمجھ میں بات آتی ہے جس کا تعلق ایکسپیرینس سے ہے کہ وہ اچھی دوا دے سکتا ہے، مرض کو اچھی طرح پکڑ سکتا ہے، اچھی سرجری. وہاں تو سوال سمجھ میں آتی ہے، یہاں تو اللہ کا کلام پڑھنا ہے، کلام اللہ پڑھنا ہے، وہ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے، تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈالنی ہے. اس میں پڑھنے والے کا کیا دخل ہے مجھے بتاؤ ذرا. اخلاص کا دخل ہے تو آپ سے زیادہ آپ کے مریض کے بارے میں کون زیادہ مخلص ہو سکتا ہے؟ وہ پروفیشنل آدمی زیادہ مخلص ہوگا یا ہم خود اپنے مریض کے بارے میں زیادہ مخلص ہو کر کے قرآن کی تلاوت کریں؟ اس لیے یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائی. بہرحال دوسری چیز، یہ عقیدہ صحیح ہے تو عقیدہ صحیح ہونے کے، اگر یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو سارے اعمال تو بیکار ہیں، ہے کہ نہیں؟ سارے اعمال بیکار ہیں. اس کو ہلکے میں نہیں لینا، عقیدے کو ہلکے میں نہیں لینا میرے بھائیوں. بڑا خطرناک مسئلہ ہے، یہ سب سے بنیاد ہے. اور ہمارا عقیدہ اگر اللہ تعالیٰ نے صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو ہمیں آزاد نہیں ہونا ہے. یہ اب عقیدہ صحیح ہے تو پھر عقیدہ صحیح ہے تو جنت تو ملنی ہے. جس کے جو شرک پر نہ مرے، جو کفر پر نہ مرے، جو بدعقیدگی پر نہ مرے، اس کے لیے تو جنت طے ہے. ہم اگر عمل میں کوتاہی بھی کرتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا، 2 نمبر کا کاروبار کرتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا، نماز میں کوتاہی کرتے ہیں تو فرق نہیں پڑتا، غفلت کا کام کرتے ہیں تو بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عقیدے کی بنیاد پر جنت ملے گی. عقیدہ ہمارا صحیح ہے، عمل میں کوتاہی کر لیں گے، عمل میں کمی کر لیں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ بڑا خطرناک بن جائے گا، بڑا خطرناک ہے میرے بھائی، بہت خطرناک. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ. اچھا اس کے علاوہ اور آیت، مشہور آیتیں، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، صحیح عقیدہ ہے جن کا، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں، كانت لهم جنات الفردوس نزلا، تو جنت الفردوس میں ان کی میزبانی ہوگی. ان کی میزبانی کہاں ہوگی؟ وہ کہاں مہمان بنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے؟ جنت الفردوس میں مہمان بنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضیافت فرمائے. میرے بھائی خالدین فیہا، ہمیشہ اس جنت الفردوس میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اس سے ہٹنا بالکل بھی نہیں چاہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. میرے بھائیوں ایسی آیتیں قرآن کریم میں بھری پڑی. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے نیک عمل، ایمان لائے نیک عمل کیا، ایمان لائے نیک عمل کیا. آپ کو شاید کوئی آیت کریمہ نہ ملے جس کے اندر یا اس کے سیاق میں، یعنی اس سے پہلے یا اس کے بعد قریب میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر نہ کیا گیا ہو. صرف عقیدہ رکھنے سے کام نہیں چلے گا، عمل کرنا ضروری ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اور یہ عمل سے یعنی عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ورنہ صرف عمل سے جنت جہنم نہیں بنتی. میرے بھائیوں عقیدے کے ساتھ عقیدہ ہونا چاہیے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے اپنی فطرت میں، نہ تو یہ فرشتہ ہے اور نہ تو یہ جن اور شیطان، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ آگ، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے. اسی مٹی والی مخلوق کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں صحیح عقیدے کے ساتھ نیک عمل کرنا ہوگا. اگر تم کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو گے، کوتاہی کرو گے تو جہنم کی سزا بھی بھگتنا پڑے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ کا خلاصہ، نبی کی سنت کا خلاصہ. تو عمل صالح بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، بہت ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں 1-2 آیتیں حدیثیں پڑھ کر کے، اور بات لمبی بھی نہیں کرنی، 10 منٹ میں انشاءاللہ 5-10 منٹ میں ختم کرنا گفتگو کو. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے عقیدے کی صحت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی میں عمل کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل کو ہلکا نہ سمجھو، بہت اہم ہے. اس عمل کے بغیر ہمارا عقیدہ بھی برابر نہیں. کیوں؟ اس لیے جانتے ہیں نا ہم لوگ، جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جب ہم پڑھتے ہیں نا،
مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے، تو اس میں 3 چیزیں ایک ساتھ میں ہونی ضروری ہوتی ہیں۔ 3 چیزیں زبان سے کہہ دیا، اور جو اس کی میننگ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو معنی ہے، اس کے صحیح معنی کو دل میں مضبوطی سے بٹھا لینا، یقین کریں واقعی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی اتباع نہیں کرنی۔ اتباع کا تنہا مستحق کوئی ہے تو وہ نبی ہے، اور جو نبی کے راستے پر چل کر کے ہمیں گائیڈ کرے گا ہم اس کی بھی مانیں گے، لیکن اصل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا معنی صحیح طور پر جاننے کے بعد دل میں اس کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کا یقین کرنا ہے، اس کی سچائی کو پیوست کرنا ہے دل کی گہرائی کے اندر۔ اور اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ جو ہم نے پڑھا ہے اور جو ہم نے دل میں یقین کیا ہے، اب اسی بات پر مرتے دم تک عمل کر کے دکھانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو عمل، یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ میں، زبان سے بولنا، دل سے یقین کرنا، ہاتھ پیر اور اعضاء اور جوارے سے کر کے دکھانا۔ تو عمل تیسرا حصہ ہے کہ نہیں حصہ ہے؟ اگر عمل ہی نہیں کریں گے تو پھر زبان سے بول دیا، دل میں یقین کر لیا، نہیں کیا یا نہیں کیا تو اللہ ہی جانتا ہے، یا تو انسان جانتا ہے خود، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے، لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں ہم، تو عمل کے بغیر ہمارا ایمان بھی درست نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت بنیادی چیز ہے، اسی لیے اللہ کے نبی محمد قرآن کریم کی آیتیں آپ پڑھیں، قیامت کے دن عمل کتنی اہم چیز، بتائیے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، قیامت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑی والی قیامت، چھوٹی والی قیامت بھی اس کے اندر آتی ہے، میری الگ موت، آپ کی الگ موت، آپ کی الگ، سب کی الگ الگ موت بھی قیامت ہے۔ یہ چھوٹی قیامت ہے جو ہر آدمی کے ساتھ ساتھ آتی ہے، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی، اور ایک بڑی والی قیامت ہے جب سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلا قال رب ارجعونی، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، نقشہ کھینچتا ہے، یہ لوگ جو دنیا فنا ہو جانے کے بعد یا موت ہو جانے کے بعد جب دنیا سے چلے جائیں گے اور ان کا حساب و کتاب ہوگا، ان کے ہاں بدعملی ہوگی، بے عملی ہوگی یا بدعملی ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے رب ارجعونی، اے پروردگار تو ہمیں واپس لوٹا دے، دنیا میں واپس لوٹا دے، یہ تو بڑی گڑبڑی ہو گئی، غفلت ہو گئی، چھوٹ گیا، نہیں عمل کر سکے، رب ارجعونی، اے اللہ مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید میں تاکہ میں پھر سے جاؤں اور اب کی نیک عمل کر کے آؤں گا جو اب اس مرتبہ چھوٹ گیا ہے، جو چھوڑ دیا ہے میں نے نہیں کیا ہے، واپس لوٹا دے تو اب کی نیک عمل کر کے آؤں گا۔ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ نہیں کر سکا، چھوٹ گیا، بہت غفلت میں رہا، مزہ لیتا رہا، دنیا میں عیش کرتا رہا، نہیں کر سکا، ایک بار لوٹا دے، چانس دے دے، اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر کے آ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جواب دے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو بولنے والے کی بات ہے، یعنی صرف بول رہے ہو بس، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر بالفرض ہم تم کو دوبارہ دنیا میں واپس لوٹا دیں تو پھر دوبارہ بھی تم وہی کام کر کے آؤ گے جو اب کی کر کے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی 2-4 دن کی زندگی تھوڑی ہے نا، ارے بھائی کوئی 10 سال، کوئی 20، کوئی 30، کوئی 40، 50، 100 کے اوپر بھی زندگی گزار کر کے آئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی 60 سال کی زندگی عطا فرما دے، فقد اعذر اللہ الی امرئ بلغہ حتی اعمرہ حتی بلغہ 60 سنہ، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی لمبی عمر دے یہاں تک کہ اسے 60 سال تک پہنچا دے، فقد اعذرہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا سارا ہیلا بہانہ ختم کر دیا۔ یعنی اگر کسی کو عمر ملتے 60 سال کی عمر مل گئی
تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نہیں موقع ملا، نہیں چانس ملا، بزی رہ گیا، فلاں کام میں تھا، فلاں نہیں 60 سال کی عمر بہت ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، قرآن کریم میں اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ کیا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی دنیا میں جتنے میں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا؟ لیکن افسوس تم نے کیا کر دیا، اس زندگی کو عیش و مستی میں ضائع کر دیا، عمل نہیں کیا تم نے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، نہیں یہ تو بس ایک بات ہے جو بول رہے ہو، بس بولنے والا بول رہا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر لوٹا بھی دیا جائے تو آدمی پھر بھی دوبارہ نیک عمل کر کے واپس نہیں آئے گا، پھر وہی غفلت، پھر وہی سستی، پھر وہی کاہلی، پھر وہی دنیا کے اندر بہک جانا، پھسل جانا، اس کے اندر کھو جانا، یہی کام ہوگا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ کہاں ہوگا؟ اب ان کے مر جانے کے بعد ایک برزخ ہے، ایک باؤنڈری ہے، إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس دن ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، اس دن تک کے لیے باؤنڈری ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہماری موت سے لے کر کے دوبارہ اٹھائے جانے کے بیچ کا پیریڈ، یہ کیا ہے؟ اسی کو برزخ کہا جاتا ہے۔ ایک دنیا کی زندگی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک آخرت کی زندگی ہوگی میدان محشر والی، اور ان دونوں کے بیچ میں یعنی ابھی مر جانا، اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے سے پہلے بیچ والی جو زندگی ہے اسی کو برزخ کہتے ہیں، جس کی حقیقت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ بس جتنا بتایا گیا اتنا معلوم ہے، بقیہ اور کوئی نہیں جانتا۔ کوئی جانے والا، کوئی مرنے والا آج تک کسی نے رپورٹ دی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ کوئی رپورٹ نہیں۔ مرنے والا مر جاتا، خواب وہ دیکھتے ہوں گے وہ الگ چیز ہے، کہاں تک سچ ہے جھوٹ ہے نہیں معلوم، لیکن جانے والا کوئی آپ کے ہم کو رپورٹ نہیں دیتا کہ کیا ہوا۔ ہمیں جو بتایا اللہ کے کلام نے، بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے، ہمیں بس اسی پر یقین رکھنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ میرے بھائی، جب ہماری موت ہوگی نا، موت ہو کر کے پہلی منزل قبر والی، اور آخری بات ہے یہ، قبر کی آخری منزل، پہلی منزل جو ہے نا، اسی پہلی منزل میں ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسند احمد بن حنبل کی صحیح روایت کے اندر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بندہ لیٹا ہوگا، موت کی نیند، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئیں گے اس کے پاس، اس میں روح ڈالی جائے گی، اس کو زندہ کیا جائے گا۔ ایک فرشتہ منکر اور ایک نکیر، دو فرشتے اکٹھا ہوں گے۔ میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ ہوگا یہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اب اس کو عذاب دینے کے لیے فرشتے قریب آئیں گے، عقیدہ صحیح ہے اور عقیدے کے بعد عمل ہے، نماز کی پابندی ہے، روزے کا اہتمام ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، حج اور عمرے کی طاقت ہے تو اس کی ادائیگی ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، دیگر نیکیوں کے چھوٹے بڑے کام ہیں جو اسلام میں ہمیں اللہ کے نبی نے اپنی سنت میں، اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ یہ سارے نیک اعمال ہم نے کیے ہیں، تو یہ اعمال فرشتوں کو، منکر نکیر کو ہمیں پکڑنے، عذاب دینے سے روک دیں گے۔ اللہ کے نبی نے ڈیٹیل بیان فرمائی، جب وہ فرشتے عذاب دینے کے لیے اس کی دائیں طرف سے آئیں گے، نماز کھڑی ہو جائے گی، ما لک من قبلی سبیل، میری طرف سے تمہیں کوئی راستہ نہیں۔ نماز کھڑی ہو جائے گی، نماز زندگی میں نماز ہوگی تب تو نماز کھڑی ہوگی میرے بھائیوں، پابندی والی نماز، 4 ٹائم 3 ٹائم 20% 30% اور 60 اور 80% والی نہیں، مکمل نماز کی پابندی۔ انسان ہونے کے ناطے کبھی کوتاہی سستی ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن نماز ایک مومن کی زندگی میں سب سے بنیادی چیز ہے، ایمان اور عقیدے کے بعد۔ تو دائیں طرف سے نماز کھڑی، قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہوگی، آپ کو ہماری طرف سے آنے کا کوئی چانس نہیں، کیونکہ یہ نمازی بندہ ہے۔ بائیں طرف سے آئیں گے، روزہ، ما لک من قبلی سبیل، ہماری طرف سے کوئی راستہ نہیں، بندہ روزے دار ہے،
میرے بھائی سر کی طرف زکات، پیر کی طرف سے فلانے کی ساری نیکیاں اس کا کیا کریں گی؟ اس کا دفاع کریں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد ایسی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تو ہمیں صرف اہل حدیثیت کے دعوے سے کام نہیں چلے گا، عقیدے کی صحت کے ساتھ زندگی میں عمل کر کے دکھانا ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ ہمارے ہاں عقیدہ عقیدہ عقیدہ، بالکل انکار نہیں ہے کہ عقیدہ سب سے اہم ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ جب تک عمل نہیں ہے تو عقیدہ بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں اس رمضان کی راتوں میں، رمضان کے شب و روز میں، دن میں رات میں جو بھی ہم نے عبادت کی تربیت پائی ہے، نیک اعمال کرنے کی تربیت پائی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تربیت کے ساتھ بقیہ 11 مہینے بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ اللہ سے وابستگی، اللہ کے دین سے لگاؤ، فرائض کی پابندی، سنن کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر طرح کی بدعملی سے، ہر طرح کے انحراف سے، ہر طرح کے منکرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اپنے بھائیوں کو، ہماری بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو اور ہمارے سارے عزیزوں کو، نوجوانوں کو، سب لوگ جو بھی سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو ان تمام اللہ کے کلام کی باتوں، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس غنیمت کے موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں سچا پکا مومن مسلمان بن کر زندگی گزار